سندھ میں ایک مسئلہ پیدا ہوا عمر کوٹ میں. کسی بندہ جو MBBS ڈاکٹر تھا اس کے سوشل میڈیا پر توہین آمیز پوسٹیں اپلوڈ ہوتی ہیں. پھر یہ لوگ نکلتے ہیں ہمارے مذہبی لوگ اور بڑا ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں. پولیس بیچ میں آتی ہے, FIR درج ہو جاتی ہے. 1-2 دن میں پولیس اس کو اریسٹ کرتی ہے اور وہ بندہ فیس بک پر آ کے کہتا ہے کہ یہ میری ID ہیک ہوئی ہے, میں نے یہ نہیں کیا ہے, میں تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن پھر اس کو گرفتار کر کے پولیس تحویل میں ہی انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے, اس کو مار دیا جاتا ہے. پھر جب اس کی لاش, اس کی ڈیتھ باڈی جو ہے اس کے گھر میں دی جاتی ہے تو وہاں پر مولوی حضرات پہنچ جاتے ہیں کہ ڈیتھ باڈی وصول نہیں کرنی ہے آپ کو, ورنہ آپ کا خیر نہیں ہے. پھر اس کی ڈیتھ باڈی کو جو ہے جلایا جاتا ہے, آگ لگا کر جلائی جاتی ہے. تو اس وقت سندھ میں ایک بہت بڑی خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو گئی. ایک طرف سے روایتی فکر کے مذہبی لوگ ہیں, دوسری طرف سے ہمارے سیکولر لوگ ہیں, وہ ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, یہ ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان جو قرآن اور سنت کی پیروی کرتا ہے اس کو اس حالات میں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ کیونکہ اگر ہم بھی اس امر کے بارے میں اگر قرآن و سنت کی کوئی جو تعلیمات ہے وہ بیان کرتے ہیں تو ہمیں بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ ہمارے اوپر بھی بلاسفیمی کا الزام لگا کے ہمیں نہ راستے سے ہٹا دیں, ہمیں نہ قتل کر دیں. یہ ہمارے ملک کی عمومی حالت ہے. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں. اس کا حقیقت پسندانہ جائزہ لے کر اب اس کا مواجہہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر شعور دیا ہے اور کچھ لوگ ایک طرف کھڑے ہیں کچھ دوسری طرف کھڑے ہیں تو آپ صحیح جگہ پر کھڑے ہوں. اور یہ کہ لوگوں نے کیا غلطی کی ہے, اگر آپ میں ہمت ہے, حوصلہ ہے تو ذرا جذبات پر قابو رکھ کر اس کا تجزیہ کریں, اس کے بارے میں لوگوں میں شعور پیدا کریں. قرآن و سنت کی تعلیمات اگر آپ بیان کر سکتے ہیں تو وہ شائستگی کے ساتھ بیان کریں. ہر معاملے میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی ایک طرف اور دوسری طرف کھڑا ہو جائے اور ادھر سے اگر ایک اینٹ ماری جاتی ہے تو دوسری طرف سے پتھر اٹھا کے پھینک دیا جائے. آپ درمیان میں کھڑے ہو کر ایک صلح کرانے والے کا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں. علماء کی خدمت میں بھی ادب کے ساتھ عرض کیا جائے کہ وہ اپنے نقطہ نظر پر نظر ثانی فرمائے. پچھلے دنوں کچھ موقع پیدا ہوا کہ اس طرح کے معاملات میں شاید نظر ثانی کے لیے بھی لوگ تیار ہو جائیں. آپ کچھ لکھیں گے, ہم کچھ کہیں گے, لوگ بیان کریں گے, لوگوں میں عمومی شعور پیدا ہوگا تو علماء بھی اپنی رائے پر غور کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. مایوس نہیں ہونا چاہیے. سیکولر لوگوں کو بھی توجہ دلانی چاہیے کہ جس معاشرے میں جی رہے ہیں وہ معاشرہ ان کا بنایا ہوا نہیں ہے, وہ صدیوں میں بنا ہے. اس کے پیچھے بے شمار عوامل ہوتے ہیں. تعلیم کیا دی گئی ہے, مذہبی تعلیم کس طرح پائی ہے, ان کو مختلف حالات میں کیسے گزرنا پڑا ہے. پھر یہ کہ سیاسی عوامل نے پچھلے 200 سال میں کیا تبدیلیاں پیدا کی ہیں. یہ سب ہماری میراث ہے. اس کے اندر کھڑے ہو کر غم و غصے کا اظہار کرنے کی بجائے شائستگی کے ساتھ بات کیجیے. غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے بہت لوگ موجود ہیں اور اس معاملے میں ہمارے ہاں بہت فیاض بھی ہیں لوگ. یعنی ان کے پاس جو اینٹ پتھر ہوگا وہ مارتے رہیں گے ایک دوسرے کو. کم سے کم ہم اس سے اجتناب کریں اور بات سمجھانے, بات کو سمجھنے, صحیح بات واضح کرنے, لوگوں میں شعور پیدا کرنے کو اپنی تمام مساعی کا ہدف بنائیں. یہی ہم کر سکتے ہیں. جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے اور جو ہم نہیں کر سکتے اس کے بارے میں بہت زیادہ جذباتی بھی نہیں ہونا.